جب زبانیں اپنے دور میں اٹھتی ہیں زبانیں، کیونکہ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور وہ جو عربی تھی جس میں قرآن نازل ہوا وہ ایک مخصوص زمانے میں مروج زبان تھی۔ تو قرآن مجید نے خود کہا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ تو وہ جو عربی زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عربی زبان اس زمانے میں یہ تمام جو اصطلاحیں تھیں، یہ اصطلاحیں وہ معروف تھی، اگرچہ وہ لفظ ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اس کی جو معنویت تھی وہ اس زبانی کے جاننے والے اس کو اس زمانے کے اندر وہ اس کلچر کے الفاظ تھے، جیسے رب ہے، الہ ہے، طاغوت ہے، معبود ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اس زمانے کے اندر عرب اس سے بخوبی واقف تھے کہ رب کے اندر کتنی معنویت ہے، اور وہ ان کی زبان کے اندر وہ معنویت پوری طرح ایک بولنے والا بھی اور سننے والا بھی سمجھ جاتا تھا۔ الہ ہے، الہ میں کیا معنویت ہے، اس کے کیا جو ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کی وسعت کتنی ہے۔ تو یہ ہوا یہ کہ جب عربی زبان غیر اسلامی تمدن سے ملوث ہوئی، کیونکہ عربی زبان جو ہے نا بنو عباس میں، بنو امیہ میں تو یہ چیزیں چلتی رہی، لیکن جب بنو عباس آیا تو بنو عباس میں جو عربی شاعری میں، عربی شعراء میں جدید جو ہے چیزیں شامل ہونا شروع ہوئی، اور اس میں بہت ساری مغربی یونانی فلسفہ اس کے اندر داخل ہوا، اور کچھ بھارت کا بھی، بھارت یعنی کہ ہندوستانی تہذیب اور یہاں کا جو مذہب ہے وہ بھی اس میں بہت حد تک اس کی اصطلاحیں اس میں رائج ہوئی۔ تو جب یہ چیزیں یہاں سے وہاں گئی تو نتیجے میں عربی زبان کی جو اصطلاحیں ہیں، ان اصطلاحوں کا جو مروج مفہوم تھا وہ دھیما پڑتا چلا گیا، اور الفاظ جو ہے وہ الفاظ رہ گئے اور اپنے معنی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اب وہ معنی کہاں چلے گئے؟ تو وہ معنی محفوظ ہے، وہ معنی وہ زبان بھی محفوظ ہے جو نزول قرآن کی زبان ہے، جو احادیث کی زبان ہے، جو علماء سلف کی زبان ہے، لیکن وہ زبان اپنی جگہ ہو گئی، نئے فلسفی آئے، نئے دانشور آئے، نئے مفکر آئے، اور انہوں نے عربی زبان کے اندر یہ جو لفظوں کی جو تحقیقات ہیں، یہ لفظوں کی جو دنیا ہے، اس کے معنی کو اپنے وقت کے ساتھ بدل دیا، اور محدودیت اس کے اندر پیدا کر دی۔ اس کی جو وسعت تھی وہ وسعت جو ہے ختم ہو گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اب جیسا رب ہے تو اب رب کا لفظ سنتے ہی ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رب کے معنی پالنے والا، چھوٹا سا مفہوم آ گیا، اللہ کا کام ہے پالنا اور اپنا کام ہے پلنا، ہے نا۔ اب ایک الہ کا لفظ آ گیا تو الہ کے معنی ایشور، اللہ، سب کا اللہ ایک ہے، وہی اللہ ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ طاغوت ہے، طاغوت سے کیا مراد ہے؟ بت ہے، یہ ہے، یعنی وہ چیزیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس کی جو انقلابیت ہے کہ قرآن مجید کے اندر جیسا طاغوت ہے تو طاغوت کی ہمہ گیری کیا ہے؟ اب قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن میں جو 50 مقامات پر لفظ طاغوت استعمال ہوا، اور اس وقت جو عربوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، اور اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے جو استعمالات ہیں وہ مروج، وہ ذہنوں سے محو ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں دین کی علمی تجدید۔ تجدید کے معنی یہ ہوتے ہیں نا، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ بھئی جو تجدید و احیاء دین، تجدید و احیاء دین، تو تجدید اور احیاء کے معنی یہی ہے کہ جب کیا بولیں گے اس کو ہم، کہ زمانے کی گردشوں نے اس کے مفاہیم پر ایک دبیس چادر ڈال دی، تو اس کو ہٹا کر اس کی اوریجنل کو سامنے لانا، اس کی اصل کو سامنے لانا، یہ اصل میں دین کا وہ ہے۔ اب لفظ دین ہے، خود دین کی جو ہے معنویت وہ ختم ہو گئی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا تو وہ تجدید دین کو اس کی اصل شیپ میں پیش کیا، اور دین کی جو ہمارے پاس میں اس وقت تصویر بنی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس میں دین کی تشریح یہ موجودہ جو تمدن ہے وہ اس کے نتیجے میں اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو اصل اس کی معنویت ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے تو
تو اصل میں کیا ہوا، اس میں تصوف کا بھی بہت بڑا دخل ہے. ہاں تصوف نے بھی کیا کیا، علامہ نے جو بات کی نا کہ تصوف تمدن شریعت کلام بتان عجم کے، ہاں شریعت بھی کیجیے نا، اس میں شریعت میں بھی بہت سی چیزیں آ گئی نا، بتان عجم کے پجاری تمام. اور یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو کیا ہو گیا کہ مفہوم جو ہے وہ ختم ہو گئے، صرف لفظ زندہ رہ گئے. اب ان لفظوں کو مفہوم کی تلاش ہے. جب ان لفظوں کو مفہوم کی تلاش ہے تو اس کے لیے ویسا عالم کبیر چاہیے جو عالم پورے دلائل کے ساتھ میں اس کے اصل معنویت کی طرف جائے. تو اصل میں کیا ہوا کہ علامہ اقبال ہیں، مولانا مودودی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان سے پہلے اور بھی لوگ گزرے جن میں مجدد شاہ ولی اللہ محدث، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جس مشن کو شروع کیا تھا تو ان کے ساتھ میں پرابلم کیا پیش آئی کہ ان کے ساتھ میں پرابلم یہ پیش آئی کہ وہ اس کی بنیاد پر کوئی تحریک برپا نہیں کر سکے. ان کا علمی کارنامہ ان کی اپنی ذات تک اور ان کے اپنے طلبہ تک محدود ہو کر رہ گئے. سید مودودی بہت ذہین آدمی تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر میں بھی ایسی کتابیں لکھوں گا تو میری بھی ایک لائبریری بن جائے گی، ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ میں اس فکر کو تحریک میں تبدیل کر دوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے فکر کو تحریک میں تبدیل کیا، اس کو انرجی میں کنورٹ کیا. تو یہ علامہ کا بڑا کارنامہ ہے. اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر یہ وہ کارنامہ انجام دیا. تو اگر ہم اس پر جب ڈیپ میں جائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ دین کو اصل روح کے ساتھ سمجھنا کتنا ضروری ہے. دین کے محدود مفہوم کو آج ہمیں وسیع تر بنانے کی ضرورت ہے. کا انداز صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اشاعت کے بعد سے تو آج تک، یعنی 1944 میں اس کی پہلی اشاعت ہوئی، جتنی تفاسیر لکھی گئی تمامی مفسرین نے ان اصطلاحوں پہ خصوصی توجہ دی. ورنہ آپ اگر اس سے پہلے کی تفاسیر دیکھیں گے خصوصاً اردو کی تو ان اصطلاحوں کا کوئی خاص ان کے مفسرین کے نزدیک معنی مفہوم کی کوئی اہمیت نہیں. مولانا مودودی علیہ رحمہ 5 سال تک ویسٹرن سوشیولوجی یعنی عمرانیات، پالیٹکس اور ہسٹری، اس کا جو ہے آپ نے گہرائی سے جو ہے اس کے بعد 5 سال تک مطالعہ کیا. مولانا مودودی علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی کتاب ہے کہ جس نے جو ہے آپ کی فکر بنائی ہے، فکر کو بدلا ہے، یا آپ کی زندگی کو جس نے بدل کر رکھ دیا، تو مولانا نے فرمایا ہے کہ وہ قرآن مجید، وہ ایک کتاب ایسی ہے کہ جس نے جو ہے میرے اوپر گہرا اثر ڈالا. اور وہ قرآن ہی کی کو لیتے ہیں اور پھر جو ہے بہت ساری آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مولانا مودودی کا ایک شاہکار ان کی کتابوں میں، ان کی تفاسیر میں ایک یہ ہے کہ جتنا ایکسٹینسو آیات کا کوٹیشن ہے مولانا جو دیتے ہیں، اور تفہیم القرآن کے حاشیوں میں بھی جو ایکسٹینسو ہم کو آیات کا کوٹیشن ملتا، اس سے نظر آتا کہ آپ کی قرآن کی بصیرت اور قرآن میں کتنی گہرائی سے جو ہے آپ ڈوبے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے علم کلام یا تھیولوجی میں خاص آپ نے مولانا یعنی خاص آپ نے جو ہے امام غزالی کا مکتب جو ہے اس میں رہا، آپ کا امام غزالی سے آپ کو خاص رغبت رہی. اور آپ کی اس کے علاوہ جس فکر سے آپ بے حد متاثر ہے وہ کانٹ جو فلاسفر ہے، اس کی ریزن اینڈ کانفلکٹ وتھ ما فوق طبعی، اس کے اندر کرٹیک آف پیور ریزن جو کینٹ کی لکھی ہوئی رہی، یہ مولانا کی جو ہے بہت پسندیدہ کتابوں میں سے، اور وہ فلاسفر جو ہے مولانا کے لیے ایک بہت اہم جو ہے اس کا رول رہا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ریزن ہوتا ہے، ایک عقل ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے وحی. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کا یہ موقف ہے وحی کو لے کر کہ بھئی اصل میں ریزن سے لوگ جو پہنچنا چاہتے ہیں حقائق کو، یعنی محسوسات کی دنیا ایک ہم بولتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو ہے کئی مرتبہ کتاب میں آئے گا وہ اصطلاح یا ٹرم کہ ما فوق طبعی، یعنی ہمارے فزیکل جو سینسز ہیں اس کے بیونڈ جو چیز ہے وہ ریالٹی کو ہم کیسے اخذ کریں. تو مولانا لکھتے ہیں کہ وہی جو ہوتی ہے اصل میں وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا نبی کے لیے، اور نبی کے لیے ایسا ایکسپیرینس ہوتا جو اس کا ذاتی تجربے کی حیثیت رکھتا اس کے لیے. لیکن نبی کے علاوہ جو لوگ ہوتے جو وہی پر وہی کو جو ہے دیکھتے، تو ان کے لیے وہ ایمان کا درجہ رکھتی. وہ ایمان کا درجہ اس لحاظ سے بھی رکھتی کہ پھر اس کی جو عقل ہے وہ عقل کیا کام کرے پھر اس کے اندر.
تو آتا کہ بھی اصل میں عقل کا جو رول ہے، قرآن جو عقل کی طرف جو ہے اپنا، تم کیا ذہن استعمال نہیں کرتے، کیا تم سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو اصل مولانا کا یہ ہے کہ بھئی عقل جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہے کہ انسان اب یہ دیکھے کہ یہ جو وحی ہے، وحی کو جو ہے حقیقی ہونے کا جو ہے فیصلہ وہ عقل سے کرے، کہ جب وحی کو وہ پڑھے تو واقعی حقیقی ہے کیا، اس میں دیے ہوئے قوانین کو وہ پڑھے تو وہ دیکھے کہ انسانی سماج اور انسانی وجود کے لیے وہ فلاح کا کام کر سکتے ہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے مولانا کی فکر جو ہے پوری چیزوں کے اطراف جو ہے وہ گھومتی ہے۔ جیسے مقدمے کے تعلق سے آیا تو ایک احساس یہ ہے کہ اصل میں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں جو کتاب ہے، دراصل یہ کتاب توحید ہے، اصل میں توحید کی پوری انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ کتاب رکھتی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے یہ 4 ہی اصطلاحات کیوں جو ہے چنی، تو جیسے کہ آگیا کہ مولانا یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں 3/4 آف قرآن جو ہے اس کا میننگ، قرآنک میننگ جو ہے وہ جو ہے ہم سمجھنے سے قاصر رہ جائیں گے اگر ان اصطلاحات کو نہیں سمجھیں گے۔ 3/4 آف قرآن، مولانا کا یہ کہنا ہے کہ 3/4 قرآن جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے اگر ان اصطلاحات کو جو ہے ہم صحیح سے سمجھ نہیں سکیں۔ تو اس میں جو فکری اصطلاحات ہیں وہ یعنی جو میری سمجھ سے میں سمجھاؤں وہ الہ اور رب ہے، اور انہی کو اٹیچ کیا مولانا نے عبادت اور دین سے۔ تو اصل میں فکر یا آئیڈیالوجی الہ اور رب کی ہے، اور اس کا عملی ظہور ہوتا ہے عبادت اور دین کی شکل میں دراصل۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ربط مولانا جو ہے دراصل یہ کتاب میں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کا جو سینٹرل آئیڈیا آف قرآن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جو الہ ہے اور رب ہے، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، اور دین جو ہے وہ اسی کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مولانا جو ہے مقدمے کے بہت ابتدا میں یہ آیت کوٹ کرتے ہیں سورہ نحل کی، تو جس میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ الہ اور رب کی جو ضد ہے، اصل میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا مطلب اور معنی سمجھنے کے لیے کبھی کبھی اس کی ضد کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جیسے مولانا امین احسن اصلاحی نے کتاب توحید یعنی توحید کو سمجھانے کے لیے شرک لکھی، تو آپ شرک کو واضح سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا توحید کیا ہے۔ تو اسی طرح سے طاغوت جو ہے ایک جامع اصطلاح ہے، اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ ہم کو کمپیئر کرنا چاہیے، کانٹراسٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں جتنا وقت رہے گا انشاءاللہ ہم اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اصطلاحات سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ بھئی اصطلاحات عربی زبان میں جب آتی ہیں تو اس کا معنی یا مفہوم طے کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا کہ اگر ہم ایسے اس طرح سے 3 سرکلز اگر بنائیں، یہ اس طرح سے اگر 3 سرکلز بنائیں تو یہ ہوتا کہ بھئی کوئی لفظ ہے، تو کوئی لفظ جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ ایک دائرہ ہے، اور وہ ایک متعین دائرہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں لغت کا دائرہ، یعنی عرب کی جو لغت یا عرب کی جو زبان تھی اس کے اندر کسی چیز کا معنی اگر متعین ہے، اگر یہ ہے اس کو ہم گھڑی بولیں گے تو ہم یہ نہیں بول سکتے اب اس کو ہم سیب نہیں بول سکتے، یہ گھڑی، ٹائم، وقت ہے نا، پابندی، ایسے مفاہیم اس کے اندر آئیں گے۔ ایک جب ورڈ آتا ہے تو اس کے الگ الگ میننگز جو آتے ہیں عربی زبان میں وہ اسی طرح سے آتے ہیں، تو وہ ایک سینٹرل آئیڈیا کے اطراف جو ہے وہ گھومتے ہیں، وہ آئیڈیا سے باہر نہیں جاتے، اور اسی کو عرب نے کہا عقل۔ عقل اصل میں جو ہے وہ عربی زبان کے عقیل سے بنا۔ عقیل اگر اصل میں وہ جو عرب وہ جو باندھتے نا وہ امامہ یا وہ جو بولتے اس کے اوپر رسی باندھتے ہو، ہاں اس کو عقال بولتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ کس چیز کے لیے ہوتا؟ تو عرب کیا ہوتے تھے؟ بدو تھے، اونٹ چراتے تھے، تو وہ اونٹ لے کر گئے تو وہ رسی نکال کے اونٹ باندھ دینا، اس کے لیے رسی ہوتی تھی۔ اور کنسیپٹ یہ تھا ان کے ذہن میں، عقل سے پکچر یہ آتا تھا کہ بھئی ایک بار آپ نے رسی باندھ دی تو اب دائرہ متعین ہو گیا، اونٹ اس کے باہر نہیں جا سکتا، تو یہ عقل ہے۔ تو ایک دائرے اور محور کے اطراف ہی گھومیں گے، تو اصطلاح یا ورڈ جو ہے قرآن کا یا کوئی چیز کا جو ہے وہ دائرے کے باہر نہیں نکلے گا۔ تو اصل میں معنی صرف کے لحاظ سے جب مولانا نے جو ہے اس کے اندر جو ایکسٹینسو لغت یا لغوی جو اصطلاح کے جو میننگ دیے ہیں، وہ جو بہت ہی مشہور جو ڈکشنری ہے عرب کی، لسان العرب، اس سے لیے ہیں اور باقی چیزوں سے لیے ہیں، اور بہت واضح جو ہے اس کے اندر چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسکالرز ہیں جس نے کام کو جو ہے اور جو ہے اضافہ اس میں کیا ہے،
جیسے محمد قطب ہیں، ان کی مفاہیم ینبغی ان التصحیح، یعنی کچھ تصحیح طلب مفہومات، اس عنوان سے جو ہے محمد قطب کی ایک کتاب ہے جو اویلیبل ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے کچھ اور لوگوں نے بھی اصطلاحات کے اوپر جو ہے محمد قطب کے علاوہ بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں حسن الحزیبی ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی اصطلاحات پر جو ہے کام کیا ہے، بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں۔ ہاں، مرشد عام ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ عبد الرحمن ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اصطلاحات پر کام کیا ہے۔ نہیں بلکہ تمہارے اندر نفس میں جو پیدا ہونے، کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھی کہ کہاں کہاں ہے طاغوت، کہ پہلے اپنے نفس کو ٹٹولتے ہوئے وہ طاغوت کو وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ہر انسان کو۔ تو قرآن کا ایک طالب علم ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کے اصطلاحوں میں اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پہلے بندگی رب کے تحت ان طاغوتوں کو نکالنا پڑے گا، وہاں پر یہ بات طاغوت کے تحت آتی ہے۔ مقدمے کے سلسلے میں مقدمے تو یہ 4 بنیادی اصطلاحات تو واضح طور پر یہ کتاب کن موضوعات پر بحث کرے گی یہ تو آیا ہے۔ اب اس میں مولانا کے اس کتاب پر جو اعتراضات ہوئی، اور کیونکہ مولانا کے حلقہ اثر میں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، تو ان کو بھی کسی طرح کا کچھ اشکال اس طرح سے آیا تھا، تو اب یہ موضوع یعنی اس مناسبت سے یہ چیز بھی اب اس ڈسکشن میں کور ہوگی۔ بہت زیادہ بنیادی اصطلاح، مطلب اتنی بنیادی اور فکری ہے، مطلب ڈائریکٹ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، تو اتنی کیسے اجنبی بن گئی ہمارے درمیان کہ مولانا کے کتاب لکھ کر جو ہے واضح کرنا پڑا، اور وہ کتاب بھی اجنبیت کی نظر سے دیکھی گئی اس وقت کی سوسائٹی میں، اور آج بھی مطلب ایسا کہ یہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے، ایک دم کوئی دین میں نئی چیز۔ اس کی مطلب کبھی کبھی ذہن میں ایسا آتا ہے کہ کیا امت مسلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے چلی تھی، اور اس کے بعد اتنی بنیادی چیز کو چھوڑ کے بیٹھ گئی، نہ صرف جو ہے بر صغیر بلکہ عرب میں بھی، عالم عرب میں بھی سید قطب وغیرہ کو واضح کرنا پڑا۔ یعنی بیسک فلسفی ہوتی ریلیجن کی، دین کی، جس میں اصطلاحات آتی اس پر جو ہے کہ عمارت کھڑی ہوتی۔ تو لوگ فقہاء نے عام طور پہ کیا ہے کہ عبادات وغیرہ جیسی یہ علمی اصطلاحیں جس طرح سے فقہاء نے اس کو استعمال کیا، جیسے ارکان اسلام ہے، وہ عبادات کا، ان کو جو عبادات کہا گیا ہے وہ اصل میں ایک علمی اصطلاح ہے کہ بھئی یہ کچھ چیزیں عبادات ہیں اور یہ کچھ چیزیں معاملات ہیں۔ تو اصل میں کیا ہو گیا کہ وہ علمی اصطلاح یا کلاسیفیکیشن جس کو ہم بولتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور وہ اصطلاح جو ہو گئی وہ جامد ہو گئی۔ اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک وہم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے دور جاہلیت میں الہ بنایا گیا، دوسروں کو الہ بنایا گیا، اور کسی الہ بنایا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے، ایک تو قرآن مجید میں آیتوں میں بتایا گیا، ایک تو وہ ہے کہ بدھوں کو الہ بنایا گیا ہے، پھر انسان کی شکل میں نبی جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا گیا، پھر دوسری ایک اس میں مثال دی خواہشات کے نفس کو الہ بنایا گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو الہ بنایا گیا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانے کے بعد ان کی ہمت بڑھ گئی۔ جب الہ بنا دیا گیا تو ہمت یہ ہے کہ وہ اولاد کو قتل کرنے لگ گئے۔ تو یہ خاص پوائنٹ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا دینا، اور اس کے بعد پھر الہ بنانے کے بعد پھر وہ چیز کرنا جس کی انہیں حکم نہیں دیا گیا، اور وہ عام طور پہ کی نہیں جا سکتی تھی، جیسا کہ آگے بھی بتایا گیا کہ وہ زنا کر دیتے تھے، اولاد کو قتل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانے کا تھا، اور وہ اپنے ذہنوں میں ہستی کے متعلق اقتدار کا تصور رکھتے تھے۔ اور یہ پھر مولانا مودودی نے قرآن میں پورا زور لگا کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو الہ کیوں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی الہ کیوں ہے، جیسا کہ وہی زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اس میں آیتوں میں ذریعہ بتایا گیا وہ پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ تو کسی بھی چیز کو پیدا بھی کر سکتا ہے۔ کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ دیکھنے اور سننے کی قوت اور طاقت، اور دل پر مہر لگانے والا بھی رب ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے یا پھر دن طاری کر دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔
اور اس کے اندر اختیارات کیا کیا اور کیا کر سکتا ہے وہ. آسمان اور زمین میں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. رات اور دن پر سورج اور چاند کے اوپر آنا جانا. ہماری پیدائش کی مثال دی گئی ہے. مویشی پیدا کیے ہیں. ماں کے پیٹ میں 3 پرتوں کی تخلیق کی گئی ہے. اور آسمان سے پانی برسایا, باغ درخت, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور خالق بھی ہے. حکمت اور فرما برداری کی جتنے بھی قسمیں ہیں سب کی ایک مقدر اعلیٰ ذات میں ہے, یہ بھی بتایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مالک تجھ کو اختیار جسے چاہے حکم دے, جسے چاہے چھین لے. یعنی حکومت بھی دیتا ہے اور وہ چھین بھی لیتا ہے. پھر حقیقی بادشاہ ہے. کہو کہ پناہ مانگتا ہو انسانوں کے رب سے, انسان کی بادشاہ سے اور الہ سے. جب کہا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے, پھر وہ مولانا مودودی نے یہ بتایا کہ آخری میں جب بتایا جائیں گا کہ بادشاہی کس کی ہوں گی, جب آخرت کا تصور بتایا گیا ہے الہ کے بعد, کہ پھر وہ حدیث کی مثال دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کی, کہ اس میں کہتا ہے اللہ اپنی مٹھی میں آسمان اور زمین کو لے کر پکاریں گا کہ میں ہوں بادشاہ, میں ہوں متکبر ہوں اور جابر بھی میں ہی ہوں. تو یہ الہ کا جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الہ کا جو تصور تھا ان شارٹ جو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ الہ کی وجہ کیا ہے اور اسے کسے بنایا گیا ہے اور کون کون ہے جسے انہوں نے بنایا. اور قرآن مجید میں غیر اللہ کی الہیت کا انکار کرنا اور اللہ کا اختیارات کیا کرتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. کہ اس لفظ کی لغوی تحقیق کے ساتھ مولانا نے تقریباً 22 مقامات قرآنی یعنی 22 آیات میں اس لفظ کے معنی کا تعین کیا اور اختتام میں ایک حدیث نبی کا حوالہ بھی دیا جو ہماری بہن اس کو پڑھ چکی. مولانا کے مطابق لفظ الہ سے قرآن کا استدلال یوں ہے کہ زمین اور آسمان میں صرف ایک ہی ہستی تمام اختیارات اور اقتدارات کی مالک ہے. خلق اسی کی ہے, نعمت اسی کی ہے, امر اسی کا ہے, قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز چاروں نہ چار اسی کی اطاعت کر رہی ہے. اس کے سوا نہ کسی کے پاس اقتدار ہے, نہ کسی کا حکم چلتا ہے, نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے, نہ کوئی اختیارات و حکومت میں ذرہ برابر بھی شریک اور حصے دار ہے. لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں. پہلے جو 22 آیتیں ہیں اس میں مولانا نے واضح کر دیا کہ الہ سے کیا آتی چیز ہے, پھر یہ بتایا کہ یہ تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے. خواہ وہ دعا مانگنے, پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو, یا خوف و رجا کا فعل ہو, یا سفارشی بنانے کا فعل ہو, یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو, یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے. تو اس کے اندر جو ہے الہ کے جو 5 معنی آتے ہیں وہ مولانا نے جو دیے, ایک ہے حاجت روائی, دوسرا ہے پناہ دہندگی, تیسرا ہے سکون بخشی, چوتھا ہے بالا تری اور 5واں ہے بالا دستی. تو جیسے الہ کا وہ جو تصور ہے کہ نیڈ جو ہماری ہوتی ہے, حاجت روائی ہے, نیڈ کو فلفل کرنا, یہ عبادت کا اصل میں یہ بیسک ریزن ہے کہ انسان جو عبادت کسی کی کرتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے میری یہ حاجت پوری ہونے والی ہے, یہاں سے جو ہے میری یہ نیڈ پوری ہونے والی ہے. تو یہ جو نیڈ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نیڈ کا سیناریو دنیا میں بنایا ہوا ہے وہ دراصل اسی لیے ہے کہ جو انسان اس دنیا میں ہے وہ الہ کی طرف یا اپنے رب کی طرف بار بار رجوع کرے اپنی نیڈ کو فلفل کرنے کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو غلو والا جو معاملہ ہے یا لوگ الہ یا اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے تھوڑا سا غلو کر کے جو چیزوں کی طرف نکلتے, یعنی جس میں ہم دیکھیں گے کہ بڑے بزرگ ہیں, مرشد ہیں یا ولی ہیں, یا پھر خبر پر جانا ہے, یا غیر مسلموں میں بھی جو رواج ہے کہ بھئی کچھ اور انسانوں سے بھی طلب کرنا ہے اس طرح سے. تو اصل میں ایک نفسیاتی جو انسان کی کیفیت ہوتی جو جب وہ ایکسٹریم نیڈ میں ہوتا تو وہ ایکسٹریم نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
فخر جو ہے یعنی بہت فاقہ کی حالت جو ہے یہ بالکل آپ کو کفر کی طرف لے کر جا سکتی. تو اسی لیے دین کا مجموعی نظام بھی ہم دیکھتے ہیں, دین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نیڈ کو اسلام جو ہے نا اس نے وہ عبادت یا پورا دین کا جو تصور ہے فلفل کیا. جسمانی آپ کی ضروریات ہیں تو بہت اچھے سے اس کو جو ہے نکاح کے اس میں جو ہے فلفل کیا اسی طرح سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رہے یا کوئی شادی شدہ جو ہے جوڑا ہے اس کو جو ہے اولاد نہ ہو تو 5-6 سال تک تو ایسی نفسیاتی کیفیت ہو جاتی انسان کی کہ کچھ بھی کر سکتا پھر اس کے لیے. تو یہ ایکسٹریم نیڈ جب آ جاتی نا اسی وقت میں پھر انسان کیا کرتا, مزاروں پر جانا بھی شروع کرتا, قبروں پر جانا بھی شروع کرتا, باباؤں کے پاس بھی جانا شروع کرتا. تو یہ نیڈ اصل میں ہم کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے. اور دوسرا کسی کو حاجت روا سمجھنا یعنی کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ ہماری جو ہے نیڈ کو جو ہے وہ فلفل کرے اور جو اس کے پاس وہ اختیار رہے. تو یہ جو اختیار ہے اس کو پورا کرنے کا یعنی بالا دستی اور بالا تری یعنی یہ محسوسات کی دنیا سے تعلق ہے اس کا کہ انسان یہ سمجھے کہ بھئی سامنے والا جو ہے یہ اس کے پاس پاور ہے یہ میری جو ہے نیڈ پوری کرنے کا. لیکن الہ کا جو تصور ہے دراصل میں وہ یہ ہے کہ یہ جو پاور ہے وہ ویزیبل ہیومن ایکسپیرینس جو حس جس کو ہم بولتے ہیں اس کے بیونڈ ہے. تو یہ اس کو بولا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایکسپیرینس ہے, اس کو آپ صرف محسوس کر سکتے لیکن اس کو جو ہے نا بیان کرنا بہت مشکل ہے. پھر جاہلیت کے اندر جو اصل میں قرآن جب آیا تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی الہ کا تصور بگڑا تو جاہلیت میں بھی تصور بگڑا تھا. تو دو چیزیں جس کو قرآن نے ایڈریس کیا اور جن کا انکار کیا, جن کی تردید قرآن جو ہے کرتا ہے, وہ تصورات کون سے ہیں جاہلیت کے الہ سے متعلق. ایک یہ ہے کہ فلفلر آف نیڈ اور پروٹیکٹر. لوگوں نے کیا کیے تھے, مولانا کی پوری جو گفتگو ہے رب سے متعلق بھی جو گفتگو آئے گی وہ یہ ہے کہ بھی لوگوں نے جو ہے نا اللہ رب العزت کا بحیثیت الہ یا رب عام طور پہ انکار نہیں کیا ہے, لیکن لوگوں نے کیا کیا اشتراک کیا میں بھی. خدا کا جو بنیادی تصور ہے وہ ذہن میں لوگوں کے وہی ہے, وہ بولتے ہیں کہ نہیں خدا تو ایک ہی ہے, وہ مانیں گے سب. لیکن بعد میں اس کے جو لوازمات آتے ہیں کہ ہر اعتبار سے پانچوں معنی کے اعتبار سے اس کو مانا جائے, وہاں گڑبڑ ہے اصل میں. تو چھوٹے دیوی دیوتاؤں کو بھی اختیار ہے, کوئی اس کی بھی دیوی ہے, کوئی اس کا بھی وہی ہے, یہ اس کا بھی اختیار ہے, تو وہاں اصل میں مسئلہ ہے. دوسری چیز جس کی تردید قرآن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بھی اگر ہم خوش نہیں کریں گے ان کو الہوں کو تو ہم پہ کیا ہوگا, عذاب نازل ہوگا, یہ ہم پہ جو ہے بدفعلی کریں گے. تو دنیا میں جو مصائب آتے لوگوں کو پیش آتے, صحت سے متعلق, کوئی آفاقی آفت کے متعلق, پریشانی کے متعلق, معاشی تنگی کے متعلق, تو عام انسانوں کی سوچ یہ رہتی کہ بھئی یہ ہم نے وہ فلاں دیوی کو ناراض کر دیے, وہ فلاں جگہ سے ہم سلام کرے بغیر چلے گئے, یہ ہوگا اس لیے آفت آ گئی. تو قرآن جو ہے اس کی تردید کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے الہ ہونے کی حیثیت سے, وہ پیغام پہنچنے کے بعد جو قوم پر عذاب آتا وہ تو ایک مختلف چیپٹر ہے, لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا جو رزق ہے دیا ہوا ہے, اس کی جو عمر حیات اللہ نے جو دے دی ہے وہ ہر انسان کے لیے متعین ہے, وہ تو اس کو ملے گی. اللہ کو وہ نہ بھی مانے, اس سے سرکشی کرے, تو فرعون کا بھی ایسا تھوڑی ہوا کہ آکسیجن رک گئی, فرعون کا کھانا پانی رک گیا, دانا پانی رک گیا, اس کے اختیارات رک گئے. تو یہ جو تصور ہے دو چیزوں کو جو ہے وہ قرآن جو ہے جس کی تردید کرتا ہے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ جو ہے جو میننگ الہ کے اندر ہے جو قرآن جس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے, اور مولانا نے اس کی جو ہے آیات کے ذیل میں تشریح بھی کی ہے, اور اصل مدعا جو ہے وہ یہی چیز کو پروو کرنا ہے. اصل میں وہ الہ کا 1-2 والا جو تصور ہے وہ کلیئر ہے لوگوں کے ذہن, لیکن مسائل جہاں ہوئے وہ کہاں ہیں کہ بھئی جیسے مولانا نے جو آیتوں کا ریفرنس دیے سورہ توبہ ہے, سورہ فرقان ہے, سورہ الانعام ہے, سورہ شورا ہے. اس میں یہ ہے کہ بھئی اپنے نفس کو, علماؤں کو, راہبوں کو الہ مان لینا, الہ تسلیم کر لینا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دراصل میں یہ ہے کہ الہ ان معنوں میں کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کر لیا جائے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی جو ہے ہم کو ملتی ہے جہاں جو ہے آپ نے جو ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھئی آپ نے کہا کہ بھئی تم نے اپنے جو ہے راہبوں کو اور ان کو خدا مان لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھئی ہم نے تو خدا نہیں مانے تھے. تو آپ نے کہا کہ جو بولتے تھے اس کو تم مان لیتے تھے بنا تردید. تو ان معنوں میں کہ قانون دینے والا
اور آپ وہ قانون پر عمل کریں، مطلب آپ نے پھر اس کو وہ ہستی کو جو ہے وہ خدا مان لیا۔ اور لاسٹ میں جو ہے پھر قرآن کا مولانا جو پیش کرتے ہیں وہ قرآن کا استدلال ہے الہیت اور اقتدار سے متعلق۔ یہ دونوں جو ہیں، الہیت کسی ہستی کو الہ ماننا اور اس کو مقتدر اعلیٰ ماننا، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر عام مثال سے بھی مولانا نے جو ہے اس میں سمجھا ہے کہ آپ والد کو والد مان لیں لیکن والد کو وہ اختیاری نہ دیں، اقتداری نہ دیں، تو وہ والد ماننا نہیں ہوتا اس ہے نا۔ تو والد کو جب آپ والد مانیں گے تو احترام بھی رہے گا، بزرگی بھی رہے گی، لیکن وہ اقتدار بھی رہیں گا۔ تو ابا کی اتھارٹی جو رہیں گی وہ فائنل اتھارٹی رہیں گی، اس کے بعد خالی والدہ کی اتھارٹی آ سکتی بس۔ اس میں الہا میں مولانا کے گوشے گزار ایک چیز کہ الہا کے عام طور پہ لوگوں نے مانی لیے پرستش کا مستحق، یہ قرآنی اصطلاحات اور علماء سلف و خلف سے سید حامد علی صاحب مرحوم، عام طور پہ علماء نے میجورٹی یہی بات کہی اس کتاب کے پس منظر میں، جہاں کہیں بھی الہا لفظ کی گفتگو ہوئی، جنہوں نے بھی تنقید کی اس پہ، کہ پرستش کا مستحق بس۔ لیکن یہ اس کا کل مفہوم ہرگز نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم ہے لیکن پورا کا پورا نہیں۔ اور الہ وہ ہے جس سے تحلیل اور تحریم کا حق ہو، حلال اور حرام کرنے کا حق ہو، اور جس کے شریعت اور احکام کی پیروی کی جائے۔ اب رہی بات کہ پرستش کا مستحق، یہی لفظ پہ جن لوگوں کا اصرار ہے کہ اس کے بس یہی معنی ہوتے ہے نا، علماء نے لکھا نا کہ اس کے ایک ہی معنی بس یہ کہ پرستش کا مستحق، تو یہاں انہوں نے لکھا کہ پھر اس آیت میں تو پرستش کا مستحق یہ معنی لیے ہی نہیں جا سکتے۔ وہ آیت ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہہ اپنے ہوائے نفس کو بنا لیا، کیا تم اس کے اعمال کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ تو یہاں جو ہے الہہ بنانے کے معنی پرستش کا مستحق نہیں بلکہ نفس جو بڑا وہ حلال کرنا، نفس جو بڑا وہ حرام کرنا، یہ ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ علامہ مولانا مودودی نے اس کو مفہوم کو پھیلایا الہہ کے اور اقتدار کی طرف اس کو زیادہ لے کے آیا، تو یہاں اس میں اس کا اچھا شافی جواب ہے۔ اصطلاح تو یہ اصطلاح کیسے جو ہے قائم ہوئی، یہ کیسے ڈھلی، یہ اصل چیز سمجھنے کی کہ اس میں جو لفظ الہ ہے، اس لفظ کا مادہ کیا ہے، بنیادی مادہ کیا ہے۔ اور بنیادی مادہ آپ تو ماشاءاللہ یہاں نسبے وغیرہ سب لوگ جانتے ہی ہیں، ڈاکٹر سعادہ صاحب وغیرہ، کہ عربی زبان کے اندر جو مادہ ہوتا ہے اس مادے سے الگ الگ حروف، الگ الگ الفاظ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ الہ یا لہو، الف لام ہے اس کا مادہ ہے، الف لام ہے اس کا مادہ ہے، الف لام ہے یہ عربی زبان کے اندر سہ حرفی مادہ ہے۔ اور اس مادے کے یہ جو لفظ بنا، یہ جو ڈھلا گردان میں، تو الہ یا لہو باب سمیع سے، سمیع یسمع الہ یا لہو، اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ معنی ہوتے ہیں پناہ دینا، بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کو پناہ دینا، ہے نا۔ الہ اذا تحیر، اس نے پناہ دی جب وہ ششدر ہو گیا، حیران ہو گیا، یعنی اس کو کہیں کوئی اس کے لیے جائے پناہ نہ تھی، اس نے اس کو پناہ دی، تو اس کو قرآن مجید نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا۔ دوسرے اس کے جو معنی ہے وہ معنی ہے الوہیت سے، جہاں انہیں اس کے یعنی ولیہ یا لہو سے، ولیہ یا لہو میں اس میں جو ہے والہانہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کا مشتاق ہونا، کسی چیز پر کی طرف متوجہ ہونا، کسی کا شوق اور کسی کا عشق دل میں پیدا ہونا، ہے نا۔ ہم بولتے ہیں نا اس کو بہت والہانہ لگاؤ ہے اس سے، تو اس کی طرف مولانا مودودی نے یہاں پر شاید یہ جو لفظ ہے اس کو وہ تو نہیں کیا، لیکن یہ اس کا وہی مادہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ لاہا یلیہ لیہن ولاہن، دیکھیے واو لام ہے اس کا مادہ ہو رہا ہے۔ اذا احتجبا، پوشیدہ وہ مستور ہوا، نیز ارتفاع یعنی بلند ہوا۔ تو یہاں یہ جو لفظ ہے اس کے معنی میں آگے جو ہے وہ یہ جو اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا، ماں کو پاتے ہی اس سے چمٹ گیا، اس سے پہلے بھی ہے، ہاں علیہ الرجل، جی ہاں اتجہا لشدت شوقی الیہ، آدمی نے اس کی طرف شدت شوق کی وجہ سے
متوجہ ہوا. ہاں تو یہ جو اس کے اندر جو بنیادی معنی ہے یہ ہے کہ وہ ہستی جس سے شوق اور جس سے رغبت اور شوق کا جو فطری جذبہ مخلوق میں ہوتا ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کی آغوش میں جا کر ہی انسان حقیقی پناہ اور سکون حاصل کرتا ہے. یہ اس کے اندر بنیادی معنی ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آدمی جو بات ابھی آپ کے سامنے ہے کہ عبادت کسی چیز کی کیوں کرتا ہے. عبادت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ کائنات میں اس کو جائے پناہ چاہیے, کیونکہ اس کے خیالات, اس کی سوچ, اس کا عمل یہ اس کو بتاتا ہے کہ اسے وہ چیزیں مطمئن نہیں کر رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں, تو ان ساری چیزوں میں اس کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ہستی کے واقعتاً اس کی پناہ گاہ ہو اور اس سے شوق اور اس سے عشق پائیدار ہو, تاکہ اس کا شوق اور اس کا عشق جو ہے اس کے نفس کی تسکین کا سبب بن سکے. دیکھیے دنیا کے اندر انسان جو محبتیں کرتا ہے یہ محبتیں ناپائیدار ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ چیزیں ناپائیدار ہوتی ہیں, ہے نا. جیسا اگر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہم کو اپنے ملک سے محبت ہے, تو ملک سے محبت جو ہے وہ انسان کا فطری جذبہ ہے. محبت ہر انسان کا فطری جذبہ ہے, کیونکہ فطرت وہ اللہ نے اس کو بنایا نا, اس لیے اس میں محبت کو ڈالا ہے. تو وہ ملک سے کیوں محبت کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے, مجھ کو پناہ دے رہا ہے, میری حاجت روائی کر رہا ہے. یہ سب چیزیں اس سے ملک کو حاصل ہوتی ہے. لیکن ملک جو ہے ایک ناپائیدار چیز ہے, کبھی نہ کبھی بکھرتا ہے, کبھی نہ کبھی ٹوٹتا ہے, تو پھر اس کو محسوس آ رہی ہے تو فانی چیز ہے. تو اصل میں قرآن مجید اس وقت عرب دنیا اس بات کو جانتی تھی کہ بھئی کوئی ایک کائنات کی ایسی ہستی ہے جو ہستی اصل پناہ گاہ ہے, اصل پناہ گاہ ہے پورے انسان کے لیے, پوری کائنات کے لیے. اسی کے پاس پناہ ہے اور اسی کے پاس آ کر جو ہے انسان ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے, سلامتی پاتا ہے. ایک چیز یہ, اور دوسرے یہ کہ عشق و محبت کے جو جذبات مخلوقات میں ودیت کیے گئے ہیں, ان جذبات کی جو تسکین ہے وہ تسکین اسی ہستی کے سامنے جھکنے سے حاصل ہوتی ہے. گویا کہ انسان کا جو عشق ہے وہ عشق اس وقت تسکین پاتا ہے جب وہ معشوق حقیقی کو پا لیتا ہے, اور معشوق حقیقی خدا کی ذات ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو انسان کی توجہ ہے, جیسا کہ یہ جو ہندو میتھولوجی ہے, تو ہندو میتھولوجی کے اندر سب سے بری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو معبود جو بنایا ہے چیزوں کو, تو اس میں خوف کا پہلو شامل کیا انہوں نے. خوف, دہشت, یعنی آنکھ سے ڈرنے لگی تو بھئی یہ خدا ہے, سانپ ہے, یہ تو خدا ہے. لیکن قرآن نے کہا نہیں, انسان جو ہے اللہ کو جو رب مانتا ہے یا اس کو معبود جو مانتا ہے تو وہ عشق کی بنیادوں پر مانتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے, بڑا پیارا شعر ہے وہ, تو وہ جو ہے نا وہ کہ نہیں جو میں سربا سجدہ اس سے پہلے ہاں ہوا, اس سے اوپر کا جو شعر ہے نا, تو بچا بچا کہ نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے, وہ آئینہ اس کے آگے ہے کہ ہاں تڑپ رہی. عشق مجاز, اور مجاز ہے نا اس میں, کبھی اے حقیقت منتظر لباس, ہاں نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, ہے نا. تو وہ حقیقت منتظر, یہ حقیقت ہے وہ کہ جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے. منتظر سے مراد وہ انتظار کرنے والا نہیں ہے, بلکہ منتظر سے مراد وہ ہستی جس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہے نا. وہ جو بات ہے کہ ہاں 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 جی 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 لن ترانی ہری نہیں کیفان تھا کہ جو بس ہاں کیا بولے, ہاں بولیے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پروردگار کو جو بات کہی ہے اقبال نے کہ نظر آ لباس مجاز میں, تو پرابلم یہی ہوا کہ دنیا نے اللہ کو مجاز میں تلاش کیا, جبکہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عظمتوں کو مجاز میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مجاز مراد یہ پیکر محسوس ہے نا, یہ بت, مٹی کے بت, یہ پتھر کے, یہ سب یہ چیزیں, یہ پیکر, یہ جتنے پیکر ہیں یہ اتنے محدود ہیں کہ اس میں خدا جو ہے وہ خدا کا جو عظیم اور متکبر وجود ہے
وہ اس کو سمجھ نہیں. ایک سوال جو ہے تو بار بار ایسا ذہن میں بہت دنوں سے آ رہا تھا، مگر یہ کتاب کا مقدمہ سے بھی جو اس کا جواب ملا، وہ ایک چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ بولتے ہیں قولوا لا الہ تفلحوا، تو وہ ایسی بات تھی کہ بہت خطرناک، یعنی لوگوں نے اس کا بہت زبردست اس کا اپوز کیا اور اس کو برداشت نہیں کیے، اور جو ماننے والے تھے وہ بھی وہ جان گئے، اور جو اس کا انکار کرنے والے تھے وہ بھی وہ جان گئے اس کا. مگر ہم وہی چیز جو ہے تو آج کے زمانے میں بولتے ہیں تو وہ لوگ پھول برساتے، ہمارا ویلکم کرتے. تو پھر یہ چیز سمجھ میں آیا کہ جو اس کے مفہوم اصل میں جو ہے اس کا جو معنی جو ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے، جو چیزوں کو خاص طور سے الہ، رب، دین، عبادت، تو وہ جو ہے تو بہت چینج ہو گیا آج کے زمانے میں. جو پہلے جو ماننے والے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ اور جو قبول کرنے والے تھے ان کو بھی اس کا بہت کلیئر تھا یہ چیزیں. اور آج جو ہے تو اس کو بہت لائٹ، یعنی دھار کو جو ہے تو پورا کن کر دیا گیا، اور پھر وہ چیزوں کا اب اتنا انٹینسٹی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی زیادہ بہت امپورٹنٹ بڑھ جاتی ہے یہ چیزوں کو جو ہے تو اس کے اصل روح کے اعتبار سے سمجھنا، کیونکہ روح اگر نکل گئی تو پھر اس کی جو انٹینسٹی باقی نہیں رہتی. رب اس لفظ کی مفہوم پہ مولانا نے کتاب کا قریب نصف حصہ صرف کیا ہے. یعنی اگر 100 صفحے کی کتاب ہے تو 50 صفحات رب پر ہے. 100 سے زائد قرآنی آیت سے اس میں جو ہے مولانا نے استشہاد پیش کیا ہے. لغت سے بھی آیا. لغت سے مولانا نے بتایا کہ اس کے ابتدائی اور اساسی مفہوم اس کے مادے میں پرورش کا ہے، اور یہ 5 مفہومات پر حاوی ہے. اول، رب کے معنی، پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشونما دینے والا. دوسرے، کفیل، خبر گیرا، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار. تیسرے، وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، جس پر متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہو. پھر سید مطاع، سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت اور بالادستی کو تسلیم کیا جائے، جس کو تصرف کے اختیارات. 5واں، مالک اور آقا. پھر ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات، اس عنوان کے تحت مولانا علیہ رحمہ نے بتایا کہ ربوبیت کے متعلق گمراہ قوموں کے تخیلات کیا تھے، ان کا الگ الگ ذکر کیا مولانا نے. مثلا قوم نوح، قوم عاد، ثمود کے متعلق قرآنی آیت سے استشہاد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ اقوام اللہ کو رب صرف اس معنی میں مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق، زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے. یعنی رب اس معنی میں یہ قومیں مانتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی، عاد کی بھی اور ثمود کی بھی. لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اخلاق میں، معاشرت میں، تمدن میں، سیاست میں اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا حق ہے. یہ بات وہ مانتے نہیں تھے. ان سب وہی رہنما ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی صاحب امر وہ نہیں ہے، اور اطاعت اسی کی ہونی چاہیے. ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا رکھا تھا. یہ بہت طویل ہے، میں نے اس کو ابسٹریکٹ کرنے کی کوشش کیا. اور ایک عام غلط فہمی جو اکثر میں نے نو سیکھیے یا نئے طالب علموں کو ہوتی ہے، اس کا ازالہ کیا مولانا نے. ایک دلچسپ تحقیق پیش کی انہوں نے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور فرعون اور آل فرعون کے بارے میں، کہ نمرود یا فرعون کے متعلق یہ عام غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کے منکر اور خود خدا ہونے کے مدعی تھے. یہ عام غلط فہمی کہ وہ ان کا دعویٰ خدائی تھا، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ. اور یہ بھی عام غلط فہمی ہے کہ ان کی قوم اللہ سے بالکل ہی ناواقف تھی، اس کے الہہ اور رب ہونے کی سرے سے قائل نہ تھی. جبکہ معاملہ یوں ہے کہ ربوبیت بمانی سوم، چارم اور پنجم کے اعتبار سے، یعنی جی کفیلت، سید مطاع اور مالک اور آقا، اس اعتبار سے ان کی قوم نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا. یعنی نمرود کا یا فرعون کا جو دعویٰ تھا وہ سیاسی خدائی کا تھا. یہ بہت اہم پوائنٹ دیکھیے، اس کے اوپر لوگوں نے کافی چیزیں بعد میں پیش کیے. وہ لوگ جن کو خصوصی طور پہ سیاسی اسلام پسند نہیں ہے نا، اسلام میں کیا سیاسی تعلیمات ہے، انہوں نے اس کو بہت کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی اپنے تحریروں میں. لیکن قرآنی دلیلیں یہ ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کر سکتے. مولانا یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تصریحات اس بارے میں اتنی واضح ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ اصل معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے. ایک پھر اب دوسری طرف آئیے کہ قوم لوط علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام کا معاملہ پیش کیا مولانا نے.
کہ وہ قوم بھی جو ہے اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی معاملات میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی سے انکار کرتی تھی اور اس کے رسول کی ہدایت پہ چلنے تیار نہ تھی. یعنی قوم لوط جو فحاشی کے علمبردار قوم ہے، ان کو نبی نے روکا بھی کہ یہ تم کیا فحاشی کا کام کرتے ہو، تو انہوں نے وہاں قانون کو نہیں مانا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے تجارتی اور تمدنی معاملات میں شعیب سے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اب یہود اور نصارہ کو لیجیے آپ، ان کے متعلق تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی اللہ کے منکر ہے یا اللہ کو الہ نہیں مانتے یا رب نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن خود ان کو اہل کتاب ثابت کرتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو گمراہ بھی قرار دیتا ہے؟ تو یہ ہے کہ مولانا بتاتے ہیں کہ یہود نے عزیر علیہ السلام اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، غلو فی الدین کا ارتکاب کیا. یہیں سے ان کے اندر فوق الطبعی ربوبیت میں فرشتوں اور بزرگوں کو اللہ کا شریک بنانا یہ شروع ہوا. انہوں نے تمدنی اور سیاسی ربوبیت اللہ کے بجائے انسانوں کے حوالے کر دی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ جو بات ہے کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے سوا جو ہے اپنا رب ٹھہرا لیا. پھر نزول قرآن کے وقت مشرکین عرب کی جو گمراہی کا حصہ ہے، مولانا مودودی نے سائڈ ہیڈنگ دی اس کو، وہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ہمیشہ زیر مطالعہ رکھا جائے. دیکھیے آپ، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بھی یعنی امت مسلمہ میں بھی اور ہم جس قوم کے پڑوس میں آباد ہے ہندوؤں میں بھی مشرکین عرب کے اسی حالات ہیں. اس کو تو بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پوری کتاب کوئی بہت مشکل دکھتا ہے اس کو پڑھنا، تو اتنی ہیڈنگ تو اس نے بار بار پڑھتے رہنا جو مولانا مودودی نے مشرکین عرب کی گمراہی کا بتایا اس میں. پھر اس میں یہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے جیسا مولانا کی توجہ اس میں کہ لوگوں نے الہ اور رب کے متعلق یہ اعتراض کیا کہ مولانا نے خدا کی صفات میں اس کی صفت حاکمیت اور الہ اور رب کے مفاہیم میں سے مقتدر اعلیٰ ہونے کے مفہوم کو بڑی بنیادی اہمیت دی. اس طرح اسماء حسنہ کے توازن اور ان کی جامعیت کو دھرم بھرم کر دیا اور نتیجتاً امت کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. یہ اللہ نے دیکھے مولانا مودودی. حالانکہ ہر وہ شخص جس کی قرآن اور حدیث پہ نظر ہے اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ قرآن اور حدیث کا تصور الوہیت یہی ہے جو مولانا مودودی پیش فرما رہے. اگر کسی کو اس میں گمراہی نظر آتی ہے تو الزام تراشی کے بجائے وہ واضح اور متعین طور پہ فرمائے کہ گمراہی کیا ہے، کہاں ہے، کتاب و سنت سے اس کی ضلالت ثابت کرے، یعنی اس کی گمراہی ثابت کرے. نیز الوہیت اور توحید کا صحیح عقیدہ تصور کیا ہے، کتاب و سنت کی صریح نصوص سے ثابت کرے، جیسا کہ مولانا مودودی نے کیا. اور یہ بھی بتایا کہ مولانا نے قرآن مجید کی جو بہت سی آیتیں درج کر کے ان کا جو مطلب بتایا اس میں انہوں نے کہاں ٹھوکر کھائی. ورنہ کسی کے خواہ وہ کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو اور محتسب دورہ اور مزاج شناس نبوت کیوں نہ ہو، اس کے کہنے سے کوئی شے گمراہی نہیں بن جاتی. یہ آخری کا پیراگراف مولانا سید حامد علی صاحب کا ہے جو میں نے آپ کے پیش خدمت کیا، اسی سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھرے. انہوں نے بڑا علمی اس کا جو ہے جائزہ لیا. اس کا سرمایہ ہے، فکری سرمایہ، جس کے نتیجے میں ہم نے پوری امت کو یعنی امت مسلمہ کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہی فکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور یہ فکر میں جو جمود آیا، جو اسٹیگننسی آئی، تو کیوں آئی ہے؟ مولانا نے اس پہ اظہار خیال کیا کہ لوگ دین کی تشریح اپنے حساب سے کرنے لگے، یا وقت کے سیاست کے مزاج کے حساب سے کرنے لگے، یا ان پہ مغربی فکر اور فلسفہ غالب ہوا، یا عجمی تمدن ان پہ غالب آیا. مغربی فکر و فلسفہ یا عجمی تمدن یا وقت کا اقتدار، ان چیزوں نے مل کر دین کی وہ اصل تشریح جس کی بنیاد پر دین انسان کو مکمل طور سے خدا کا بندہ بناتا ہے اور اس کا خدا کی ذات کو ہی اصل اس کائنات کی اصل جو وارث ہے اس کائنات کا وہ خدا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کو بہت اور گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنی. آج ہمارا جو ہے نا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے جو رفقا ہے وہ اصل میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم تحریک سے کیوں جڑے. یعنی الگ الگ اٹریکشنس ہمارے پاس میں کام کرتے ہیں. وہی کیا ہے، جماعت بہت کام کر رہی ہے خدمت خلق کا تو ہم جڑ گئے، جماعت جو ہے وہ دعوت دین کا کام کر رہی ہے تو چلو ہم جڑ جاؤ، اچھا دعوت کا کام ہو رہا ہے، جماعت یہ کام کر رہی ہے. تو اصل میں ہم نے تحریک کو اس کے فکر سے نہیں سمجھا بلکہ تحریک کو ہم نے اس کے کاموں سے سمجھا. تو کاموں کے سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوا
کہ فکر کا جو اصل یعنی ماشاءاللہ وہ بھی ایک چیز ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ انقلابی لوگ ہم کو نہیں مل رہے ہیں، جو انقلابی لوگ اس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جو ہے نا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ باطل پہ ضرب کاری لگائے اور انہیں یہ معرفت حاصل ہو یہ کون سی چیزیں صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہے اور کون سی چیزیں جو ہے وہ اپنی منزل کو فراموش کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑی اہم بحث اپنے یہ ہے، تو اس کو جو رب کا جو مفہوم ہے یہ مفہوم اس میں بہت سب سے جامعیت اسی کے اثر 50 سلائڈ آدھی کتاب کا ہے، آدھی اصل میں اللہ کو تو اللہ سب مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے جو سورہ فاتحہ کی جو عظمت ہے وہ یہی کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو اللہ مانے لیکن اس کو اللہ کو رب مانے۔ جی چلیں، اس کو ہم بولتے وہ ہے، اور اسی سے جیسا وہ مادے بنے اور وہ پھر معنی بھی جو آئے کہ پالنے والی جو دائی رہتی اس کو ربیہ بولا جاتا، اور سوتیلی ماں جو ہوتی اس کو ربہ بولا جاتا۔ اسی طرح ہم عام طور پر بولتے ہیں نا کہ بھئی فلاں جو ہے ہمارے مربی ہے، مربی اس اعتبار سے کہ ہماری نشو و نما، ہماری ارتقاء، ہمارا دیکھ ریکھ دیکھ بھال، یہ تمام چیزیں مفہوم میں ہیں۔ تو 5 پورے مفاہیم ہیں، اور میجر جو کانفلکٹ جو آیا ہے قرآن کے اندر وہ غلو وہ ربوبیت ہی کے باب میں ہے، جیسا کہ ابھی بات آئی کہ بھئی اس کو الہ تو مان لے رہے لیکن رب ماننا میجر غلو اسی میں۔ اور مولانا نے جو ہے اس میں قوموں کی مثال سے جو ہے دیے ہیں، تو اس میں خالی ابتدا کی چیز بول کے، کیونکہ آگے یہ چیزیں اور تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے، وہ نوح علیہ السلام جو ہے جب وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اس میں تھا کہ بھئی اللہ کو جو ہے پورے معنوں میں رب مانا جائے۔ قوم کا جو مسئلہ رہا وہ اسی معنوں میں رہا۔ اس میں کیا رہا کہ اس نے کیا کیا کہ پہلی اس کے اندر جو مسئلہ ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی حاجت روائی اور پرورش اس کا اختیار کسی کو نہ کسی کو ہے، اور دوسرا وہ خالق تو ہے، پیدا کرنے والا تو ہے، رب بمانے خالق تو ہے، لیکن اس کی اتھارٹی ناٹ ہیونگ اتھارٹی ان مورلس، سوسائٹی، لا گیور کی حیثیت سے، کلچر کی حیثیت سے، اکنامک لاز کی حیثیت سے، وہاں پر جو ہے لوگوں کو اکثر اعتراض رہا۔ پھر جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے اس میں تذکرہ ہے کہ نمرود کو بھی جو تھا، نمرود کی بھی جو حیثیت تھی، اس نے پہلے اور دوسرے معنی میں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی رب مانتا تھا، مگر مسئلہ اس کا تھا تیسرے، چوتھے اور 5ویں معنی میں، ربوبیت کے معنی میں جو ہے اختلاف۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کا بھی جو واقعہ ہے، اب یہاں پر ایک دعوت سے متعلق بھی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی اصل میں دعوت میں ہم عام طور پہ ایک ہی چیز سے جو ہے اس کو وہ لیتے ہیں کہ بھئی ہومو سیکشوالٹی کے اگینسٹ میں جو ہے آپ کا جو بھی دعوت رہی، لیکن 3 جز ہیں اس کی، 3 چیزوں سے جو ہے قوم لوط کو جو ہے روکا گیا۔ لوط علیہ السلام نے دعوت دی، ایک ہومو سیکشوالٹی تھی، دوسرے وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کو ڈکیتی سے روکا گیا، اور تیسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بدکاری کرتے تھے، کھلے میں ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ آج کا جو ہم کلچر دیکھتے ہیں اسی میں آتا۔ دوسری عام طور پہ چیز دعوت سے متعلق آ جاتی جو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ بولتے کہ بھئی لوط علیہ السلام نے یہ ایشو کو حل کیا، اور یہ ایشو بھی جو ہے وہ دعوت ہے۔ اصل میں دعوت جو ہے وہ ایک کور دعوت ہے جو ہمارے توحید، رسالت، آسکرت کے بیسک کنسیپٹ پر ہے۔ اصل میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ قرآن دراصل میں جو ہے وہ بہت جامع کلام، تو جہاں پر بھی چیزیں ایکسیس ہوتی ہیں، دوسری جگہ بیان ہو جاتی ہیں، تو قرآن اس کو جو ہے وہاں بیان نہیں کرتا، ہر چیز کو وہاں سے جو ہے ہدف کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، اسی دور اسی زمانے کی۔ تو جب وہ بیسک کور توحید کی دعوت جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق میں قرآن نے بیان کر دی، تو پھر لوط علیہ السلام سے متعلق صرف اسی چیز کو فوکس کیا گیا کہ بھئی یہ اہم چیزیں رہیں، وہ تو رہی ہے نا۔ تو لوگ عام طور پہ بولتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے جو دعوت دی بھئی یہ ایشو ہے، یہ ایشو کو حل کیا تو یہ دعوت ہے اصل میں۔ تو اصل میں قرآن کا جو مدعا ہے وہ بہت پریسائز کلام ہے، تو جہاں جو چیز ایکسٹرا ہوتی ہے قرآن اس کو جو ہے ہدف کر لیتا ہے۔ تو جب مفہوم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں آ گیا تو اب لوط علیہ السلام کی دعوت کو پھر وہی چیزیں بیان کرنا اور پھر وہ اہم چیز بیان کرنا، تو قرآن نے جو ہے اس کو جو ہے ایک مخصوص انداز سے بیان کر کے جو ہے اس کو سم اپ کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بھی جو ہے بات آتی، پھر فرعون کا جو تذکرہ ہے اور یہود و نصارہ اور قریش کا، اس کو تفصیل سے جو ہے مولانا نے جو ہے بیان کیا ہے۔
فرعون کا بھی معاملہ وہی تھا. فرعون جو ہے اپنے آپ میں وہ خدا کا جو دعویٰ وغیرہ ہے وہ اصل میں وہ بھی یہ مانتا تھا کہ اول اور دوم معنی میں وہ بھی خدا کا جو ہے کو مانتا تھا, لیکن مسائل جو تھے وہ تیسرے, چوتھے اور پانچویں میں تھے. اور خاص طور پہ جو ہے کہ اس نے جب اپنی قوم کو جو ہے رب اور الہ کا وہ قوم میں تصور جو تھا وہ دراصل میں یوسف علیہ السلام جب آئے اور آپ نے جو ہے جو دعوت دی تو رب اور الہ کے تصور بہت کلیئر تھے. ایجپٹ کے جو لوگ تھے ان کے اندر بہت کلیئر تھے, لیکن سلولی اور گریجولی کیا ہوئی کہ ان کے اندر قوم پرستی اور وہ جو نیشنلزم جو کریپ اپ ہوتا ہے قوم کے اندر وہ کریپ اپ ہوا. اور وہ اس کے اندر میں یہ ہوئی کہ بھئی جب موسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر آئے, الہ کا تصور تو تھا, لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو فرعون نے اصل میں سب سے پہلا یا جو آبجیکشنز ریز کر کے اپنے قوم کو جو بلانا چاہا اس نے یہی کہا کہ بھئی دیکھو تمہاری پولیٹیکل اتھارٹی جائیں گے, یہ بنی اسرائیل کو نجات دینے کے چکر میں ہے, اسٹیٹ کی حیثیت سے تمہاری پولیٹیکل اتھارٹی جانے والی ہے. تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ اسرائیلائٹس کو جو ہے اس نے جو کرش کرنا شروع کیا وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل اتھارٹی جانا. تو قرآن کی واضح آیت ہے اور مولانا مودودی بھی جو ہے اس کو واضح انداز سے جو ہے وہ رکھتے ہیں. یہود و نصارہ کا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے بھی جو ہے بزرگ ہستیوں کو جو ہے ان کو حقیقت کے مرتبے سے خدائی کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچا دیا. تو مولانا کی ایک بات پر یہ بھی اختلاف آیا کہ اصل میں طاغوت کی جو اصطلاح ہے وہ عام طور پہ کہ بھئی شیطان کے لیے استعمال ہوتی ہے یا بدھ کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن مولانا نے جو میننگ دی ہے کہ بھئی انسانوں کے لیے بھی ہوتی ہے, اور اس میں وہ لوگ جو ہے وہ نئی چیزیں رکھتے ہیں جو ان کے مزاج میں وہ چیزیں جیسے اسٹالن ہے اور یہ ہے, مولانا نے لکھا کہ یہ بھی طاغوت میں آتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو معنی ہے مولانا نے یہ اضافی لے لیے, یہ مولانا کو لینا نہیں چاہیے تھا, کہیں بیان نہیں ہے. تو اصل میں اگر ہم تفسیروں کا بھی مطالعہ کریں, عربی تفاسیر سے بھی دیکھیں تو ایک دو آیت جس ریفرنس کے لیے, اور ہمارا شوق جو ہے علمی مطالعے کا شوق بڑے اس کے لیے, تو یہ آیت جو ہے وہ ہمارے سورہ نساء کی آیت ہے جہاں پہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت, اس کے اوپر. تو علامہ جو ہے امام رازی جو ہے وہ اس پہ حاشیہ لکھتے ہیں ھذہ الآیۃ دلالۃ علی ان کل من کان غرض فی فعلہ رضا غیر اللہ فہو فی سبیل الطاغوت, یعنی جو کچھ بھی انسان اگر کوئی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ اگر کام کرے تو پورا کے پورا فی سبیل الطاغوت ہے. لأنہ تعالی لما ذکر هذه القسمۃ وہی ان القتال اما ان یکون فی سبیل اللہ او فی سبیل الطاغوت, یعنی قتال بھی اگر انسان کرے تو یا تو اس کے راہ فی سبیل اللہ رہے گا یا فی سبیل الطاغوت. اب لاسٹ میں جو سم اپ ہے وہ بہت اہم ہے, وہ لکھتے ہیں واجب ان یکون ما سوا اللہ طاغوتا, اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے تمام ہی طاغوت ہے.